صبح کے 7 بج رہے تھے۔ پورے گھر میں افراتفری پھیلی ہوئی تھی۔ انڈے اور پراٹھے کی خوشبو پورے گھر کو اپنے لپیٹ میں لے چکی تھی۔ ریما نے جلدی سے ناشتے کا آخری نوالا لیا اور دوڑتے ہوئے کمرے میں آئی۔ اف اللہ، منہا تم ابھی تک سو رہی ہو؟ منہا 8 بجنے والے ہیں، جلدی کرو، اٹھو۔ وہ دوڑ کر اس کے سر پر پہنچ گئی اور اسے زور زور سے ہلانے لگی۔ جھوٹ مت بولو، ابھی میں نے گھڑی دیکھی ہے، 7 بج رہے ہیں اور میں بیمار ہوں، میں نہیں جا رہی۔ اس نے کمبل سر تک اوڑھ لیا اور کروٹ بدل لی۔ دماغ خراب مت کرو، اٹھ جاؤ۔ مجھے اچھی طرح پتا ہے تمہارے اندر کا شیطان تمہیں یونیورسٹی جانے سے روک رہا ہے۔ اٹھو، چلو جلدی اٹھو۔ وہ ایک بار پھر سے اسے زور زور سے جھنجھوڑنے لگی۔ کیا ہے یار، کوئی سونے بھی نہیں دیتا؟ ساری رات پڑھائی کی، یقین میں اسائنمنٹ بنا رہی تھی، تم نے میرا سارا اسائنمنٹ خراب کر دیا۔ میں نہیں اٹھ رہی۔ وہ بوڑھے بوڑھے منہ بنانے لگی اور پھر ایک بار پھر سے اپنے چہرے پر کمبل لے کر چھپنے لگی۔ تو تم ایسے نہیں مانو گے؟ ریما نے پاس رکھے پانی کا جگ پر نظر دوڑائی اور اس کی آنکھوں میں شرارت اڑی۔ اسے وہ جگ اٹھایا اور پورے کا پورا منہا پر الٹ دیا۔ آئے ہائے، یہ کیا کر دیا تم نے؟ ٹھنڈا پانی جب اس کے پورے وجود میں سرات کرنے لگا تو وہ زور زور سے چیختی چلاتی اٹھ کھڑی ہوئی اور مکمل بھیگ گئی تھی۔ ڈرامے بند کرو اور جلدی سے واش روم میں جاؤ، 10 منٹ کے اندر۔ اگر تم باہر نہ نکلی تو تم دیکھنا تمہارے حصے کا انڈا پراٹھا بھی میں کھا جاؤں گی۔ منہا نے اسے آنکھیں نکال کر گھورا۔ مجھے نہیں جانا یار یونیورسٹی۔ اچھا، کیوں نہیں جانا؟ میں نے کہا نا، جانا ہے تو جانا ہے۔ اور آج یونیورسٹی میں نئے پروفیسر آئیں گے، کل بھی تم نے چھٹی کی ہے۔ آج تو چلو یار، سر کیا سوچیں گے، کتنی غیر ذمہ دار لڑکی ہے۔ ایسے تمہیں ایک بات بتاؤں؟ سرکوشی نما انداز میں کہتے اس کے کان کے قریب آئے۔ ہاں بولو، سن رہی ہوں۔ اس نے اپنے بھیگے ہوئے بال پیچھے کی طرف کیے اور کھا جانے والی نگاہ سے اپنی کزن ریما کو دیکھا۔ سر بہت زیادہ ہینڈسم ہے اور میں نہیں چاہتی کہ تم یہ چانس مس کرو۔ بہت ہرکی نہیں ہو گئی تم آج کل؟ اویس بھائی کو بتانا پڑے گا کہ اپنی گھوڑی کو لگام ڈالتے رکھے، حد ہوتی ہے ٹھرکی کہیں کی۔ یہ کہہ کر وہ بستر سے چھلانگ مارتے ہوئے نیچے اتری اور ریما نے اسے ہنستے ہوئے واش روم میں جاتے دیکھا تو باہر نکل آئی۔ اسے جلدی جلدی کمرہ سمیٹا اور نہ کچھ بعید نہیں تھی کہ اسے اپنی امی سے باتیں سننے کو ملتی۔ 10 منٹ گزر گئے۔ وہ ٹہل ٹہل کر تھک چکی تو منہا جمائی لیتے ہوئے بیگ کندھے پر لٹکائے باہر آئی۔ ارے اب تم یہاں کہاں جا رہی ہو؟ دروازہ اس طرف ہے، ادھر سے باہر جاتے ہیں۔ وہ جو میز پر ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھ رہی تھی اپنی کزن کی بات سن کر اسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھا۔ موٹی، تم نے تو پورا ناشتہ کھا لیا، اب کیا میں ناشتہ بھی نہ کروں؟ وہ دہاڑی۔ تو تمہیں جلدی اٹھنا چاہیے تھا نا۔ منہا نے ناک پر سے مکھی اڑائی اور بھرپور توجہ سے ناشتہ کرنے لگی۔ 5 منٹ میں ہی ریما کی بس ہو گئی تھی۔ وہ تیزی سے اس کی طرف آئی۔ چلو یہ راستے میں کھا لینا۔ اسے پراٹھے میں انڈے کو ڈالا اور اسے رول کر کے ہاتھ میں تھمایا۔ دونوں ہاتھ سے اسے گھسیٹتے ہوئے وہ لے گئے۔ ارے ارے، کیا کر رہی ہو؟ بہت ظالم ہو قسم سے۔ تو وہ بس ایک ہاتھ سے ہینڈل پکڑے دوسرے ہاتھ سے انڈے پراٹھے سے انصاف کر رہی تھی۔ جب ریما نے اس کی حالت دیکھی تو ہنس پڑی۔ زیادہ ہنسو مت، ایک ٹھمکا لگاؤں گی نا تو بس سے باہر جاؤ گے تم۔ بدتمیز کہیں کی، نہ سونے دیا نہ ناشتہ کرنے دیا۔ تمہاری جیسی بدتمیز اور بدلحاظ کزن اللہ کسی کو نہ دے۔ ریما نے اپنے کان بند کر لیے۔ بس یونیورسٹی کے گیٹ پر رکی تو ریما فوراً سے اتر کر بھاگنے لگی۔ اے سر کی دیوانی ٹھڑکی لڑکی، ذرا آرام سے چل، میں بھی آ رہی۔ ریما نے مڑ کر دیکھا تو اس نے اپنا ہاتھ چپل کی طرف بڑھایا۔ وہ وہیں رکی اور ہنسنے لگی۔ قسم سے اگر تم نے تھوڑا اور آگے جاتی نا تو یہ چپل میں تمہارے منہ پر مارتی۔ قسم خدا کہ تم گینگسٹر بن گئی ہو، تاک کے نشانے لگانے لگی ہو۔ ریما نے اسے گھور کر دیکھا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر دوڑاتی ہوئی کلاس کے دروازے پر پہنچی جہاں سر کلاس میں لیکچر لے رہے تھے۔ منہا نے نگاہیں اٹھا کر اونچے لمبے قد کی حاملے کے انتہائی شاندار پرسنالٹی کے پروفیسر کی طرف دیکھا۔ واؤ، سو ہینڈسم۔
اس کی بلند آواز پر پروفیسر کے کانوں میں پڑی تو انہوں نے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ ریما تو جھٹ سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ یہ کیا وقت ہے کلاس میں آنے کا؟ سر بس کیا ہی کہوں، یہ کورین لوگ نا ہمیں بہت لیٹ کرواتے ہیں۔ کورین لوگ؟ کیا مطلب آپ کا؟ آپ کے لیٹ ہونے سے ان کا کیا تعلق ہے؟ وہ جو مار کر سے بلیک بورڈ پر کچھ لکھنے لگے تھے ایک دم سے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ سر بس کیا ہی بتاؤ، اپنے ایک ڈرامے کو اتنے اچھے طریقے سے بناتے ہیں کہ ساری رات انہیں دیکھنے میں ہی گزر جاتی ہے۔ اب حکومت کو چاہیے نا کہ کوئی اقدامات کرے تاکہ ہم لیٹ نہ ہوا کریں۔ وہ معصومیت سے اپنی آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے کہنے لگی تو پروفیسر کے چہرے پر غصہ نظر آنے لگا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میں نے جو پوچھا ہے سیدھا سیدھا اس کا جواب دیں۔ سر میں نے جواب ہی تو دیا ہے۔ منا مسکرائی اور آنکھ مار کر ریما کو دیکھا تو اپنا منہ چھپانے لگی۔ باہر ہی کھڑی رہے، جو اپنے وقت کی قدر نہیں کرتا نہ جانتا ہوں کہ اس کے لیے میری کلاس میں کوئی جگہ بھی نہیں ہے۔ مینا نے مسکراتے ہوئے ریما کی طرف دیکھا، جسے جتا رہی ہو دیکھا۔ میں نہ کہتی تھی آج میں آرام کروں گی۔ کوئی بات نہیں سر۔ وہ مسکراتے ہوئے مری، پھر اچانک کچھ یاد آنے پر اس نے سر کی طرف دیکھا۔ واٹس یور گڈ نیم سر؟ کلاس میں کہہ کے گونجے۔ پروفیسر بالاج ملک۔ پروفیسر نے تیکھے انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ گیٹ آؤٹ! وہ چلائے تو مینہا نے ریما کو ہاتھ ہلا کر نہیں نظر انداز کر کے الوداع کیا اور کلاس کے دروازے سے واپس لوٹ گئی۔ کون ہے یہ بدتمیز اور انمیلٹ لڑکی؟ انہوں نے مار کر پھینکنے کے انداز میں رکھا اور کلاس پر ایک نظر ڈال کر پوچھا۔ سر یہ ریما کی کزن ہے مینہا۔ ایک آواز آئی اور ریما کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس نے فوراً سے اپنی نگاہیں جھکا دی اور اپنا چہرہ چھپانے لگی۔ مینہا کی بچی، ہر جگہ ہر وقت بے عزتی کروانا ہوتا ہے اسے غائبانہ طور پر اسے ڈانٹا۔ ڈسگسٹنگ! پروفیسر کی آواز آئی، پھر انہوں نے سر جھٹک کر ایک بار پھر سے اپنا لیکچر جاری رکھا تھا۔ کلاس ختم ہوتے ہی جیسے ہی پروفیسر بالاج ملک باہر نکلے تو مینہا سامنے ہی ہاتھ میں سموسا لیے ندیدے پن سے کھاتے ہوئے کلاس کی طرف تیزی سے آ رہی تھی۔ وہ سامنے سے آتے سر کو نہیں دیکھ سکے اور دونوں کی زوردار ٹکر ہو گئی۔ مینہا نے خود کو سنبھالی اور پروفیسر بالاج ملک پیچھے کی طرف ہٹتے۔ کیا دیکھ کر نہیں چل سکتی ہیں؟ آنکھیں گروی رکھ رہی ہیں آپ نے؟ انہوں نے غصے سے اسے دیکھا، لیکن مینہا تو حیرت سے اپنے سموسے کو دیکھ رہی تھی جو کہ زمین بوس ہو گیا تھا۔ ہائے میرا سموسا! اس کی آواز گھرا گئی۔ بالاج ملک نے حیرت سے اس کی سنجیدگی دیکھی اور پھر زمین پر نظر دوڑائی۔ سموسا زمین کو گلے لگا چکا تھا اور اس کی روحان سی شکل دیکھ کر پروفیسر بالاج ملک کے چہرے پر مسکراہٹ ہو گئی۔ اعتمادن ہو گئے۔ سر یہ آپ نے کیا کر دیا؟ آپ نے میری آج صبح کی واحد خوشی سموسے کو ختم کر دیا۔ سب کو پتا ہے یہ میں نے سودے کے پیسوں سے پورے 30 روپے بچا کر لیا تھا۔ آئے میرے بچت کیے پیسوں کا سموسا! اس نے دہائی دی تو پروفیسر بالاج ملک نے اپنا سر افسوس سے جھٹکا۔ پہلے مجھے لگا تھا کہ آپ یہاں بھی ایک لیکچر دینا پڑے گا، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ آپ کے سموسے کے لیے مجھے تعزیت کرنی پڑے گی۔ بہت افسوس ہوا اس کا یہ حال دیکھ کے، پروفیسر نے تنزیہ انداز میں کہا۔ گوگلز آنکھوں پر سجائے کوٹ درست کیا اور آگے بڑھتے۔ مینہا نے گھور کر ان کی پشت کو دیکھا۔ آئے بڑے تعزیت کرنے والے! ہائے میرا سموسا! اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر آگے بڑھی اور اپنے سموسے کو کاغذ پہ تھام کر کنٹین کی طرف بھاگی۔ پروفیسر بالاج ملک نے ایک بار پھر سے مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ ایسے بھاگ رہی تھی جیسے سموسے کو نئی زندگی ملنے والی ہو۔ کاش یہ لڑکی الٹی سیدھی حرکتیں کرنے کی بجائے اگر پڑھائی میں سنجیدہ ہوتی تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتی۔ دل ہی دل میں سوچ کر وہ واپس مڑ گئی اور سٹاف روم کی جانب قدم بڑھا دی، جبکہ مینہا ایک بار پھر سے کنٹین والے سے بحث کر رہی تھی کہ تم نے سموسا اتنا زیادہ فرائی کر لیا کہ میرے ہاتھ سے پھسل کر زمین پر گر گیا۔ اب مجھے نیا سموسا دو۔ اور کنٹین والے نے اپنے بالوں کو اپنی مٹھی میں جگہ رکھ کر بلاخر بحث ہار کر اسے ایک سموسا پکڑا دیا۔ وہ ہنستے وہاں سے ریما کی تلاش میں کلاس کی طرف چلے گی، جہاں ریما نے سوچ لیا تھا کہ آج وہ مینہا سے اپنے رشتے توڑ دے گی۔
کیونکہ ہر بار اسے منہا کی وجہ سے سبکی اٹھانی پڑتی تھی۔ شام کو یونیورسٹی جیسے ہی گھر آئی تو ریما اپنے پورشن کی طرف بڑھ گئی اور وہ اپنے پورشن میں آتے ہی صوفے پر جوتوں سمیت بیٹھ گئی۔ اس کی والدہ جو پاس ہی بیٹھی تھی، جب اس کی اس حرکت پر اسے روز کی طرح کوئی لیکچر نہ دیا تو اسے تشویش تھی۔ بیبے اتنی بھی کیا کھوئی ہوئی ہو کہ اپنے بیٹی کے آنے کا احساس بھی نہیں ہوا؟ اس نے اپنا دوپٹہ ایک طرف پھینکا، بیگ ایک طرف رکھا اور ان کے گلے میں باہیں ڈال کر محبت سے ان سے پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں بیٹا، انہوں نے انتہائی دکھی لہجے میں کہا اور اپنے آنسو صاف کرنے لگی جو منہا نوٹس نہیں کر سکی تھی۔ اب رو رہی ہے بیبے؟ پر کیوں؟ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے نا؟ اس نے فوراً سے ان کا ماتھا چھوا۔ وہ ایک دم سے پریشان ہوگی۔ سب ٹھیک ہے، بس آج تمہارے لیے بہت اچھا رشتہ آیا تھا۔ یہ سن کر منہا اچھل پڑی اور خوش ہو کر ان کے اور نزدیک آ گئی۔ پھر لڑکا کیسا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ اپنی کیا جواب دیا؟ بتائے نا امی، جلدی میری شادی ہو تو پڑھائی سے جان چھوٹے۔ وہ اپنی دھن میں بولتی چلی گئی اور بے تحاشا پرجوش ہو گئی۔ میں نے منع کر دیا ہے۔ منع کر دیا؟ لیکن کیوں؟ اس کی خوشی ایک دم سے مانت پڑ گئی۔ اسی وجہ سے تو رو رہی ہوں کہ میری بیٹی کے نصیب میں صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے اور میں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ انہوں نے افسردگی سے کہا۔ آپ نے منع کیوں کیا امی؟ اگر رشتہ اچھا تھا تو انہا حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ کئی تمہارے بچپن کی منگنی وہ بیچ میں آ جاتی ہے، ورنہ میرا بس چلے تو کل ہی تمہاری اچھے گھرانے میں شادی کرتے، پر مجھے لگتا ہے کہ میری طرح تمہارے نصیب بھی بس۔ وہ دوپٹہ منہ پر رکھ کر رونے لگی تو منہا اداس ہو، لیکن اس نے اپنی اداسی کو پیچھے دھکیلا اور اپنی والدہ کو گلے سے لگایا۔ امی آپ بھی نہ کیوں زمانے سے ڈرتی ہیں؟ معاشرے کا تو کام ہے، لوگوں کا ہم منہ نہیں بند کر سکتے۔ بھول جائیے پرانے منگنی کو، سب بھول جاتے ہیں، کسی کو یاد بھی نہیں ہوگا۔ اور کیا پتا میرا بھولا بسرا بچھڑا منگیتر شادی بھی کر چکا ہو اور اپنا گھر بھی بنا چکا ہو۔ ایسے میں کیا میں ساری زندگی اس کے نام پر بیٹھی رہوں گی؟ منہا نے ان کے بال سہناتے ہوئے پوچھا اور تسلی بھی دی، لیکن انہوں نے اپنے آنسو صاف کر کے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ میری جان، یہی تو میں مار کھا جاتی۔ تم ہماری برادری کے اصولوں کو نہیں سمجھتی۔ ہماری برادری کا اصول ہے کہ اگر فریقین منگنوں کا اختتام کرے تو دونوں کی دستخط ایک راضی نامے پر برادری میں جمع کرانی پڑتی ہے۔ اگر نہ کیا جائے اور برادری کو بغیر بتائے منگنی توڑ دی جائے، دوسری جگہ شادی کر دی جائے، تو پھر یہ اس خاندان کی جگ ہسائی کا باعث بنتی ہے۔ اس خاندان کا بائیکاٹ کیا جاتا ہے۔ پرائندہ برادری کہ دوسرے لوگ اس خاندان سے دوسری کوئی لڑکی نہیں لیتے۔ اس خاندان کو برادری سے کاٹ دیا جاتا ہے اور اسے الگ تھلگ زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے۔ اس کی والدہ نے انتہائی ڈراؤنا سے نقشہ کھینچا تو اس نے ایک بھرپور جھرجھری سے، پتہ نہیں کہاں ہیں تمہارے ددیال والے، کہاں ہوں گے وہ لوگ سب، اور تمہارا باپ؟ اس نے تو پیچھے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ اس کی والدہ نے بات بھی مکمل نہ کی اور وہاں سے کھڑی ہو کر کچن میں آ گئی۔ منہا وہی ٹھہر سی گئی، خاموشی چھا گئی۔ گہرے سناٹے میں اس کی والدہ کے آنسو بہانے کی آواز البتہ ابھی تک گونج رہی تھی۔ منہا نے جب سے آنکھ کھولی تھی اپنی ماں کو ہی اپنے ارد گرد محسوس کیا تھا۔ باپ کے نام پر اسے سایہ تک نصیب نہیں ہوا تھا۔ جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا تب سے وہ اپنے ننیال میں ہی رہی تھی۔ اس کے رشتوں کے نام پر ماموں ممانی نانا نانی کے علاوہ صرف اپنی ماں کو اس نے دیکھا تھا۔ باپ دادا تایا ان رشتوں سے وہ محروم تھی۔ بس اس کی یاد کہ دو دریچے میں ہلکا ہلکا سے یہ منظر ابھرتا تھا کہ وہ اکثر باغیچے میں کھیلتی تھی اور اس کے بابا اس کے پاس موجود ہوتے تھے، اور پھر رفتہ رفتہ وہ یاد دھندلی ہو گئی۔ منہا کے بابا اور اس کی امی کے درمیان اختلافات بڑھتے گئے اور یوں اس کے والد صاحب نے انہیں طلاق دے دی اور مڑ کر کبھی منہا کے حوالے سے بھی نہیں پوچھا تھا، نہ کبھی اس کا خرچہ دیا۔ ماں باپ کی علیحدگی نے منہا پر بہت برا اثر ڈالا تھا۔ منہا کی والدہ سائمہ خاتون اسے لے کر اپنے ماں باپ کے پاس ان کے آبائی گھر واپس آ گئی اور وہاں اس کی تربیت کرنے لگی۔ منہا کے بابا نے منہا کا رشتہ اپنے بڑے بھائی کے بیٹے سے بچپن میں ہی طے کر دیا تھا
اور ان کی برادری کا اصول تھا کہ ایک بار اگر کوئی رشتہ طے کر دیا جاتا تو جب تک دونوں فریقین ان برادری کے دفتر میں حاضر ہو کر اسے توڑنے کے لیے اپنے دستخط نہ دیتے، وہ رشتہ مرتے دم تک نبھایا جاتا تھا۔ لڑکی کو لڑکے کے نام پر بٹھانے کا یہ ایک نیا ہی انداز تھا جو ان کی برادری کے اصولوں اور روایتوں میں موجود تھا۔ منہا کو ان اصولوں سے سخت نفرت تھی۔ اس کے نانا نانی کا انتقال ہوا تو ماموں نے جائیداد کا بٹوارا کیا، انہیں ان کا حصہ دے کر شہر میں اپنے گھر کے ساتھ ان کا ایک گھر خالی کیا۔ منہا 20 برس کی ہو چکی تھی اور یہ سب اس وقت ہوا تھا جب وہ صرف 4 برس کی تھی۔ 4 برس میں انسان کا ذہن اتنا میچور نہیں ہوتا کہ اسے سب کچھ یاد رہے، لیکن منہا کے ذہن میں اس کے بابا کا خاکہ موجود تھا، البتہ محبت کا خاکہ ہمیشہ سے خالی تھا، اور یہی آ کر وہ مار کھا جاتی تھی۔ وہ کمرے میں آ کر بے تحاشا رو پڑی۔ آج پھر اسے احساس ہوا تھا کہ اگر ماں کے بغیر زندگی ادھوری ہے تو باپ کے بغیر زندگی ہی نہیں ہے۔ اس کے آنسو بہنے لگے اور تکیے میں جذب ہونے لگے۔ کاش بابا اور اماں آپ سمجھوتا کر لیتے تو آج منہا کے پاس بھی اس کی پوری دنیا اب دونوں کی صورت میں موجود ہوتے۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور اپنے ذہن کو پرسکون کرنے کی کوشش کی، لیکن اب اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ اگلے کئی دنوں تک وہ اسی طرح اداس رہے گی اور اسی ایک بات کو لے کر سوچتی رہے گی۔ گرمی اپنے انتہا پر تھی۔ چلچلاتی ہوئی دھوپ میں اسے بار بار پسینہ آنے لگا تھا۔ کہاں رہ گئی یہ ریما کی بچی؟ وہ یونیورسٹی کے گیٹ کے پاس کھڑی ہاتھ میں موبائل پکڑے ریما کا انتظار کر رہی تھی۔ ریما ہمیشہ کی طرح کلاس کے بعد 10 منٹ تک رک کر دوستوں کے ساتھ گپ شپ کر رہی تھی، اور باہر منہا کا دھوپ میں برا حال ہو رہا تھا۔ خود گپے لگا رہی ہیں اور میں یہاں دھوپ پہ کوئلہ ہو رہی۔ اس نے اپنے دوپٹے سے خود کو ہوا دیتے ہوئے ارد گرد دیکھا۔ پاس ہی اسے چھاؤں میں ایک چمچماتی سیاہ گاڑی پارک ہوئی دکھائی دی۔ لوگ بھی عجیب ہے، گاڑی کو چھاؤں میں رکھتے ہیں اور یہاں میرے جیسا انسان دھوپ پہ کھڑا ہو کر پاگل ہو رہا ہے۔ اس نے اپنے چہرے پر آئے پسینے کو صاف کیا اور گاڑی کو دیکھا۔ اس کی ٹھنڈی چمک نے اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ اسی کتنی خوبصورت گاڑی ہے۔ منہا آگے آ کر حیرت سے اپنی آنکھیں پھیلا کر گاڑی کے قریب ہو گئے اور اپنے ہاتھ گاڑی پر پھیلانے لگی۔ پھر سے جھک کر شیشے میں اپنا عکس دیکھا۔ وہ بینگن لگ رہی ہوں میں۔ اس نے اپنے چہرے کو تھپتھپاتے ہوئے اپنا پرس کھولا اور فیس پاؤڈر نکال کر گاڑی کے شیشے میں دیکھ کر لگانے لگی۔ ابھی بھی کچھ کمی ہے؟ اسے مسکراتے اپنی جیب سے ریڈ لپسٹک برآمد کی اور ایک بار پھر سے گاڑی کے شیشے میں گھس کر اپنے ہونٹوں پر رگڑ رگڑ کر لگا لی۔ واہ بھائی، آج میں بالکل ماڈل لگ رہی ہوں۔ وہ ماڈل جو اپنے خون سے رنگ کر ریمپ پر واک کرتی ہے۔ اپنی بات پر وہ خود ہی ہنس پڑی تھی اور اس نے اپنے ہاتھ میں موجود موبائل کا کیمرہ کھول کر منہ بنا کر پوز دیے اور پھر سیلفیاں کھینچنے لگی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں موجود لپسٹک سے گاڑی کے شیشے کو منہا نام سے رنگ دیا تھا اور پھر کونے میں ایک دل بنا کر اس کے ساتھ بھی تصویر کھینچی تھی۔ وہ کئی سیلفیاں لے چکی تھی۔ تبھی ایک تصویر کو جب اس نے زوم کر کے دیکھا تو چل پڑے، یہ ہٹلر یہاں میری سیلفی میں کیسے آ گیا؟ وہ بھی گاڑی کا شیشہ کھول کر۔ اسے اپنا دماغ کو بالکل بھی استعمال نہیں کیا اور تصویر کو دیکھ کر ناک سکھیری۔ اس نے جلدی سے موبائل میں فلٹر آن کیا۔ پروفیسر بلاج ملک کی تصویر جو نہ جانے اس کی سیلفی میں کہاں سے جھانک رہی تھی، اس پر بلی والا فلٹر لگا دیا کہ ان کے دونوں کان تصویر میں ظاہر ہونے لگے تو وہ ہنس پڑی تھی اور پھر سے اس کھیل میں مزہ آنے لگا۔ اس نے دوبارہ سے اسی تصویر پر مونچھیں لگائی۔ یہ تو بالکل کسی مسٹنڈے چوہدری کی طرح لگ رہا ہے۔ اپنے الفاظوں پر کہکا لگاتے ہوئے ایک دم سے روک پھینکی، پر یہ گاڑی پر یہ شیشہ؟ اپنی آواز سے اسے کسی کھائی سے آتی ہوئی سسو۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو گاڑی کا شیشہ ایک دم سے نیچے ہوا اور منہا کی حرکتیں ایک دم رک گئی۔ سامنے سر بیٹھے تھے، وہی سر پروفیسر بالاج ملک، وہی سخت کے پروفیسر۔ انہوں نے آنکھوں پر موجود چشمہ ہٹایا، چہرے پر وہی روب دار تاثرات سجائے جو ان کی شخصیت کا خاصہ تھا۔ کیا کر رہے ہیں آپ یہاں؟ سر کی آواز اتنی روبدار اور گرجدار تھی
کہ मीना का हलक तक खुश्क हो गया। वो उसे जल्दी से लिपस्टिक बैग में फेंकी और कानों के पीछे बाल अड़सते हुए मुस्कुराहट चेहरे पर सजा ली। कैसे आप सर? मैं तो बस अपना मेकअप ठीक कर रही थी। सर ने एक नजर उसके लिपस्टिक बड़े होंठों पर डाली और फिर गाड़ी के शीशे पर, जहां मीना ने अपनी रेड लिपस्टिक से मिन्हा लिखा था और दिल भी बनाया था। उनके माथे पर पड़े बालों में इजाफा हुआ। ये भी मेकअप चेक करने का हिस्सा था। मीना फौरन हरकत में उसे जल्दी से अपना शीशा अपने दुपट्टे से साफ करने की कोशिश की। ये तो बस सर तफरीह थी, मजाक था। मजाक? सर ने गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर आ गए। मेरा और आपको कोई मजाक से रिश्ता है? उन्होंने उसके बेइंतहा करीब जाकर ये बात कही। मीना का दिल उछल कर हालत में आ गया। और क्या आपको पता है कि गाड़ी किसकी है? अगला सवाल उससे भी ज्यादा खतरनाक था। मीना का खून पसीना एक होने लगा। जी ये आप ही की होगी। होगी नहीं, ये वाकई मेरी है। और आपने इस पर ये लिख दिया? प्रोफेसर बलात मलिक ने आपसे ही मालूम है उसके छक्के छुड़ाए थे। जी सॉरी सर, मैंने सोचा नहीं था कि आपकी होगी। क्या आप छोटी बच्ची हैं? कि आपका जो दिल चाहेगा आप राह में खड़ी किसी भी गाड़ी का ऊपर ये सब कुछ लिख देंगे? कि आपके अंदर अकल की कमी है? अगर ये मेरी ना होती तो किसी की भी होती, आप ये सलूक करती? मिला की आंखों में आंसू भरने लगे। उसे शिद्दत से एहसास हो रहा था कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो शर्मिंदा सी दिखाई देने लगी और सर झुकाकर अपनी उंगलियां मड़ोड़ने लगी। अगर अगर दोबारा आपने यह हरकत की आइंदा तो फिर मैं यूनिवर्सिटी की डिसिप्लिन कमेटी में आपकी रिपोर्ट दर्ज कराऊंगा। और जानती हैं वहां सबसे आखिरी दस्तखत किसका होता है? मैंने एक चुटकी से सर उठाकर उनकी तरफ देखा और लफी में सर लाया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वही आखिरी दस्तखत मेरा होता है। अगर मैंने दस्तखत कर दिए ना तो जानती है आपके साथ क्या होगा? आपको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाएगा। मीना की आंखें उबल पड़ी। इससे पहले कि वो कोई जवाब देती, रीमा दौड़ते हुए उसकी तरफ आई। क्या क्या हुआ है सर? मीना क्या हुआ तुम्हें? मीना ने अपनी गीली सांस अंदर खींची और अपनी पलकों को चिपक चिपक कर आंसू रोकने की कोशिश की। फिर रीमा का हाथ पकड़ा। सॉरी सर, ये कहकर उसे खींचकर वहां से दूर ले गई। दूर जाते एक बार फिर से पलट कर देखा तो उसके प्रोफेसर बलाज मलिक गाड़ी का शीशा टिश्यू से साफ कर रहे थे। उसने निगाहें एक बार फिर से झुका ली थी। आज तो जो गलती हुई है ना, बच गई। अगर तुम मैं वक्त पर ना आती तो ये हिटलर मुझे कच्चा चबा जाता या फिर आग में सेंक कर मेरा गोश्त मजे ले लेकर खाता। कंजूस कहेगा। शीशे पर अपना नाम ही तो लिखा था लिपस्टिक से। इस पर इतना शोर मचा दिया। आए बड़े प्रोफेसर साहब मुझे लेक्चर देना ही नहीं शुरू हो गया था। अरे मेरी कोई इज्जत नफ्स नहीं है क्या? मैंने सॉरी कर दिया, उसके बाद भी कहते हैं तुम्हें यूनिवर्सिटी से निकाल दूंगा। देखती हूँ उसमें इतनी हिम्मत है कि मिलाहा को यूनिवर्सिटी से निकाले। वो मुसलसल बड़बड़ा रही थी। जब उसे रीमा के हंसने की आवाज आई तो हमारी मिन्हा प्रोफेसर बलाज मलिक के आगे भीगी बिल्ली बन गई। ये तो आज अपनी आंखों से मैं देख चुकी। उसने गुस्से से सिर बूढ़ा और दांत किचकिचाते फिर एक जोरदार मुक्का उसकी कमर पर झड़ दिया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम वक्त पर आती तो मुझे बोरियत महसूस ना होती और ना मैं ये हरकत करती। दफा हो जाओ तुम यहाँ से। उसने रीमा को धक्का दिया और रिक्शे में जाकर बैठ गई। सारा रास्ता उसका मुंह बना रहा और रीमा उसे देख देख कर मजाक बनाती रही। फिर उसने हंसते हुए रीमा को वो फिल्टर वाली तस्वीर दिखाई और दोनों रिक्शे में थे। इतना जोर से हंसी कि ड्राइवर ने भी एक बार मुड़ कर उन्हें देखा था। पागलों की टोली लग गई। ड्राइवर की बुड़बुड़ाती आवाज एक बार फिर से उनका कहका बुलंद हुआ। वो सुबह रीमा के साथ यूनिवर्सिटी आई तो क्लास में काफी शोर शराबा था। प्रोफेसर बराज मलिक के असाइनमेंट को कंप्लीट करने की हर एक को जल्दी थी। मीना खामोशी से बैठी अपने नाखूनों को घूरने लगी जब रीमा उसे चुटकी काटी। ये लड़की, तुम्हें क्या हो गया है? कल रात तक तो तुमने सर की तस्वीर पर अलग अलग फिल्टर लगा लगा कर मुझे हंसा हंसा कर मार दिया था और अब इस तरह खामोश बिल्ली क्यों बनी हुई हो? मीना ने उसे खा जाने वाली निगाहों से देखा।
चुप हो जाओ ना। मैं सोच रही हूँ अगर क्लास के सामने उन्होंने गाड़ी वाला किस्सा बता दिया तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। मैं तो कहती हूँ कि वो आज क्लास लेने ही ना आए। रीमा ने हंसते हुए अपने मुंह पर हाथ रखा तो मिन्हा मसनूई उदासी से अपने दोनों हाथ बुलंद करके दुआ करने लगी। या अल्लाह, आज वो क़यामत हमारी क्लास में ना आए। अब इसकी दुआ मुकम्मल भी ना हुई थी कि पियोन अंदर दाखिल हुआ और जोर से आवाज लगाई, मीना बीबी कौन है? प्रोफेसर बालाज मलिक उन्हें स्टाफ रूम में बुला रहे हैं। ये सुन रहा था कि उसकी आंखें उबल पड़ी। उसने रोती हुई शक्ल बनाकर रीमा को देखा। तुम्हारी काली जुबान की वजह से ये सब कुछ हुआ। रीमा ने हंसते हुए उसके कंधे पर थपकी देकर उसे हौसला दिया। जाओ जाओ, अदालत में पेशी दो। मिन्हा डरते कांपते उठी। मुझे लग रहा है कि सर आज मेरा जनाजा निकालेंगे। यार तुम मेरे लिए दुआएं मगफिरत कर दो। और वो हाथ से शक्ल बनाकर उठी। अरे ऐसा क्या सोच रही हो? अच्छा सोचो, क्या पता सर ने तुम्हें थैंक यू कहने के लिए बुलाया हो। कल तुमने लिपस्टिक से इतनी अच्छी कैलीग्राफी जो बनाई थी उनकी गाड़ी के शीशे पर। रीमा ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा तो मिलाने से खून ख्वार निगाहों से घूरा और फिर स्टाफ रूम की तरफ आ गई। जलतू जलालतू आई बला को टालतू उस स्टाफ के बाहर खड़ी होकर ये वर्द कर रही थी। अंदर झांकने लगी जहां प्रोफेसर बालाज मलिक के पास फाइलों का एक ढेर मौजूद था। कॉफी का एक मग साइड पर रखा हुआ था। उन्होंने नजरें उठाकर दरवाजे की तरफ देखा तो मिन्हा को इशारे से अपने पास बुलाया। आ जाइए मिस मिन्हा। उनका लहजा पहले की तरह रोबदार ही था लेकिन आंखों में नरमी थी और एक अजीब सी चमक थी। वो आहिस्ते से अंदर आई और कुर्सी पर उनके सामने बैठ गई। उनकी निगाहें मिन्हा के चेहरे का तवाफ करने लगी थी। कल गाड़ी के पास जो कुछ हुआ था अब भूली तो नहीं होंगी। सॉरी सर, आइंदा नहीं होगा। मिन्हा ने अपनी आंखें मीची और निगाहें झुकाते एक बार फिर से बात रखी। प्रोफेसर बलाज मलिक ने कॉफी का कप उठाकर एक घूंट लिया और अपनी मुस्कुराहट अपने होठों तले दबाई। मीना को शर्मिंदा देखकर उनके अंदर न जाने कौन सी हिस्स को तस्कीन मिल रही थी। ठीक है, मुझे अच्छा लगा आपको एहसास, लेकिन अगर ये दोबारा हुआ तो फिर असाइनमेंट के साथ साथ आपकी कारकर्दगी के भी नंबर मैं काटूंगा। प्रोफेसर बलाज मलिक ने उस पर बिजली गए। सर प्लीज ऐसा ना करें। वो तड़प उठी। मेरे वैसे ही नंबर कम है, उसने हाथ उठाकर कहा तो वहां रखा कॉफी का मग उसके हाथ पर उलट गया और उसके मुंह से एक चीख निकली। गर्म कॉफी उसके हाथ पर गिरी तो प्रोफेसर बलाज मलिक भी घबरा गए और उन्होंने पास रखा टिश्यू पेपर डिब्बे से निकालकर उसके हाथ पर रखा। उन्होंने उसका हाथ थामा तो मिन्हा उन्हें देखकर रह गई। आपको ज्यादा चोट तो नहीं है? उसका हाथ थामे मुआयना करने लगा। आपकी तो पूरी स्किन जल गई है, रेड हो गई है। उन्होंने अपनी बोतल से पानी निकाल कर उसके हाथ पर डाला तो मिन्हा ने अपना हाथ खींच लिया और थोड़ी दूर हो गई। इट्स ओके सर। बलाज मलिक को एहसास हुआ कि वो उसके बेहद नजदीक आ चुका है। वो 2 कदम पीछे हटा। असाइनमेंट कहाँ है आपकी? बात बदलने के लिए वो एक बार फिर से कुर्सी पर बैठ गए। ये रहा सर, मैंने पूरी रात जाग कर असाइनमेंट बनाया है। मिला ने जल्दी से बैग से कॉपी निकाल कर उसे थमाई। बलाज ने कॉपी खोली और 2-3 सफ़े उलट पुलट करके तंकीदी निगाहों से मिला को देखा। क्या ये वाकई आपने बनाया? मिला का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जी सर। उसे सही मानों में अंदाजा हुआ कि उसके पसीने छूट रहे हैं। बहुत खूब, बहुत अच्छा है। बलाज ने सतासी अंदाज में देखा। सर आप मजाक तो नहीं कर रहे? उससे फौरन से पूछा तो बलाज मलिक हंस पड़ा और उसने पहली बार प्रोफेसर बलाज मलिक को इतनी क्लासों के दरमियान हंसते हुए देखा था। मैं भला क्यों मजाक करूंगा? बहुत अच्छा है, मेहनत की है आपने, नजर आ रहा है। सर आपने तो मुझे डरा ही दिया था, जैसे कल डराया था। आपको पता है मैं पूरी रात सो ही न सकी। मीना ने अपनी साइमन की फाइल सीने से लगाकर पुरजोश से लहजे में कहा तो प्रोफेसर बालाज की निगाहें उस पर ठहर सी गई। अच्छा है ना, कभी कभी डरना भी जरूरी होता है। वैसे आप बड़ी सहमी सहमी सी लग रही है। अच्छी लगती है ऐसे, संजीदा खामोश, ऐसा लगता है कि पुरसुकून सा चांद। प्रोफेसर बालाज मलिक अपनी रवानी में कुछ ज्यादा ही बोल गए।
تو انہوں نے اپنی زبان دانتوں تلے دبا لی اور دوبارہ سے فائل میں مصروف دکھائی دینے کی ایکٹنگ کرنے لگے۔ سر میں جاؤں؟ مینا کو احساس ہوا کہ سر نے اسے چاند سے تشبیہ دے ڈالی ہے۔ اس کا دل زور سے دھڑک کر سمٹ گیا۔ جی جی آپ جائیے۔ مینا فوراً سے اٹھ کر باہر کی طرف دوڑی تو ریما سے اس کی بری طرح ٹکر ہو گئی، لیکن وہ مسکرا رہی تھی۔ کیا بات ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو تم وظیفے کر رہی تھی کہ سر تمہیں ڈانٹے نا، اور اب اتنا مسکرا رہی ہو؟ کیا بتاؤں یار، سر نے مجھے اسائنمنٹ میں فل نمبر دیے اور یہاں تک کہ مجھے چاند بھی کہا۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ آج میں بے ہوش ہو جاؤں گی۔ اس نے بے ہوش ہونے کی ایکٹنگ کی تو ریما نے اسے تھام کر کمر پر ایک مکہ جڑا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ تمہارے دماغ کے اسکرو اور پیج ڈھیلے پڑ گئے ہیں، سر اور تمہیں چاند کہیں گے؟ شکل دیکھیے اپنی۔ مینا نے اسے گھور کر دیکھا۔ چلو میں جھل بن کر کالی ہوتی جا رہی ہوں، ہر وقت جلتی رہتی ہے۔ سر نے کہا ہے مجھے چاند۔ تو یہ بات ہے کہ تمہارا سر دل پر اور سر کا دل تم پر تو نہیں آ گیا؟ اب کی بات مینا نے ہنستے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور اس کے کانوں پر چٹکی کاٹی کہ ریما کی چیخ بلند ہوئی۔ دونوں اسی طرح ایک دوسرے پر ہتھیاروں سے وار کرتے ہوئے وہاں سے لوٹ گئی۔ بلاج ملک نے ان دونوں کو دور سے شیشے کے اس پار سے دیکھا اور نہ جانے کیوں ایک خوبصورت سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر بکھر گئی۔ پاگل لڑکی، انہوں نے زیر لب کہا اور اپنی اس بات پر خود بھی حیران ہو گئے۔ پھر سر جھٹک کر دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ آج ان کا یونیورسٹی میں آخری دن تھا۔ وہ آخری دن پیپر دے کر گھر آ کر سونے کی تیاری کرنے لگی۔ ریما تو لمبی تان کر سوچ رہی تھی۔ شام کے 4 بجے جب اس نے دیکھا کہ موسم کافی خوشگوار ہو رہا ہے تو اپنی والدہ سے اجازت لے کر اس نے ریما کو جگایا تھا۔ چلنا یار، کتنا اچھا موسم ہو رہا ہے، اتنا اچھا دن ضائع کر رہی ہو تم۔ اس نے ریما کے اوپر سے چادر کھینچی تو ریما نے اس کے ہاتھ جوڑ دیے اس کے آگے۔ معاف کر دو یار، اتنے دنوں سے جاگ جاگ کر پڑھائی کر رہی تھی، اب تو سونے دو۔ مینا نے اسے غصے سے دیکھا۔ انتہائی بڈھی روح ہو تو ضرور تمہارا پروگرام اویس کے ساتھ ہوگا، دفعہ ہو جاؤ، میں اکیلے ہی چلی جاتی ہوں۔ یا نور کو کہتی ہوں وہ میرے ساتھ جائے گی۔ آج تو میرا پارٹی کرنے کا دن ہے، خوب گھوموں گی پھروں گی اور پھر مال میں اچھی خاصی شاپنگ کرنے کے بعد واپس آ جاؤں گی۔ امی نے مجھے کمیٹی کے پیسے دے دیے ہیں۔ تو خوشی سے جھوم اٹھی اور تیاری کرنے لگی۔ اس نے پنک کلر کا شلوار قمیض پہن رکھا تھا اور وائٹ دوپٹے کو اپنے سر پر جمع کر کے ہلکا سا میک اپ کیے، کانوں میں چھوٹے سے ٹاپس پہنے، وہ بہت پیاری لگ رہی تھا۔ نور تو اسے دیکھ کر بے ساختہ کھل اٹھی۔ بہت اچھی لگ رہی، نظر لگ جائے گی آج تمہیں۔ مینا نے ہنستے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا اور دونوں مال میں چلی گئے، جہاں کافی دیر ونڈو شاپنگ کرنے کے بعد اس نے چند چیزیں خریدی اور اپنی شاپنگ بیگ لے کر مال سے فوڈ کورٹ پہ آ گئی، جہاں اس نے اپنے لیے برگر لیا اور سیلف سروس کر کے اس کے اپنی ٹیبل پر رکھا تھا کہ نور ایک کام سے ریسٹ روم کی طرف گئی تھی۔ وہ اپنی ڈرنک لینا بھول گئی تھی۔ اسے دوبارہ مڑ کر کاؤنٹر سے ڈرنک لے کر وہ واپس آئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس کے سیلف سروس میں لائی گئی پلیٹ پر کسی شخص نے حملہ کر دیا تھا اور بڑے اطمینان اور سکون سے اس کی جگہ پر بیٹھ کر کھا رہا تھا۔ اس شخص کی اس کی طرف پشت تھی۔ مینا کی آنکھیں سکھ گئی۔ بدتمیز کہیں کا، بدلحاظ انسان، ذرا برابر بھی اس انسان کو تمیز نہیں ہے کہ کسی اور کی چیز نہیں کھاتے۔ وہ جلدی سے ڈرنک پھینک کر وہاں آئی اور اس نے اس انسان کو کالر سے پکڑ کر پیچھے کی طرف کیا، لیکن شکل دیکھتی اپنی جگہ پتھر کی ہوگی۔ وہ انسان کوئی اور نہیں بلکہ بلاج ملک تھا۔ اسے دیکھ کر وہ حیرت سے اپنی آنکھیں پھیلائی تھی۔ کیا ہو گیا مس مینا؟ یہ ہائے ہیلو کرنے کا کون سا طریقہ ہے؟ اس نے برگر دوبارہ پلیٹ میں واپس رکھا اور سوالیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ سوری سر، I'm really sorry۔ میں سمجھی کہ آپ، خیر سر مجھے یہ کہنا تھا کہ جگہ تو میری ہے اور آپ میرا برگر کھا رہے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ بلاج نے ایک جھٹکے سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا آپ ہمیشہ کی طرح آج بھی اپنا دماغ گھر رکھ کر آئی ہیں؟ مینا نے سنا تو جل بھن گئی۔ ایکسکیوز می، لیکن میں ٹھیک کہہ رہی ہوں،
آپ میری بات جگہ پر بیٹھ کر میرا برگر کھا رہے ہیں اور بھی کہتے ہیں میں اپنا دماغ گھر پر رکھا ہوں. بلاج نے سر سے پیر تک مینہا کو دیکھا. مس مینہا، یہ میرا آرڈر تھا، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے؟ نہیں سر، مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی. یہ کہہ کر اسے پیچھے مڑ کر دیکھا تو نور اسے اپنا سر پیٹتی ہوئی نظر آئی اور اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا. اس شرم سے پانی پانی ہو گئی. سر، بلاج نے اس کا برگر نہیں کھایا تھا بلکہ اسے شدید قسم کی غلط فہمی ہوئی تھی. I'm really sorry سر، سوری، معاف کر دیں، غلطی ہو گئی. وہ بے ربط سے الفاظوں میں کہہ کر واپس پلٹ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئی اور اپنا منہ چھپانے لگی. ستیہ ناس ہو، موئے بڑھ کر کھا، اس کی وجہ سے مجھے کتنی سختی کا سامنا کرنا پڑا. نور نے اس کا مذاق اڑایا. یار، میں تو پیچھے سے میں دیکھ رہی تھی کہ تم نے سر کا کالر پکڑ لیا. یہ تو اچھا ہوا کہ انہوں نے رکھ کر ایک چماٹ تمہارے منہ پر نہیں ماری، ورنہ تمہارا کیا ہوتا؟ مینا نے یہ سنا تو جھرجھری سی لی. پتا نہیں میرا اور سر کا کیا کنیکشن ہے، مجھے یہ ہر الٹا کام ہوتا ہے سامنے سر ہوتے ہیں تو. اور اب یہ میری قسمت ہی خراب ہے، میں کیا کروں؟ اسے بے دلی سے برگر اٹھایا اور کھانے لگی. سر بلاج تھوڑی دیر میں وہاں سے نکل گئے. تبھی اسے اس کی والدہ کا فون آیا. کہاں ہو بیٹا؟ جلدی گھر آؤ، بارش ہو رہی ہے، جلدی نکل آؤ ورنہ پھر مشکل ہو جائے گی. اسے جلدی جلدی اپنا کھانا ختم کیا، شاپنگ بیگز اٹھایا. نور کو لینے اس کا بھائی آ گیا تھا. تم اکیلے جاؤ گی نا؟ نور نے اس سے پوچھا تو اس نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا. وہ مال کی لفٹ سے نیچے آئی اور پارکنگ ایریا سے نکل کر باہر کی طرف کھڑی ہو کر کیب کا انتظار کرنے لگی. ہلکی بارش تیز بارش میں بدل گئی اور صحیح معنوں میں اس کے اوصال خطا ہو گئے. شاپنگ بیگز کو تھامے اس اپنا دوپٹہ سر پر جما کر رکھا تھا جو بارش کی وجہ سے بھیگ کر اس کے جسم سے چپک گیا تھا. اسے شرم سی محسوس ہوئی. وہ جلدی سے ایک شیلٹر کے نیچے دوبارہ آئی اور دوبارہ کال ملانے لگی، لیکن سگنل غائب ہو گئے تھے. تبھی ایک بلیک کلر کی گاڑی اس کے سامنے آ کر رکی اور شیشے نیچے ہو تو بلات ملک نے اسے دیکھ کر پکارا. مینہا، یہاں کیا کر رہے ہیں آپ؟ پوری بھیگ گئی ہیں، گاڑی میں آ جائیے، میں ڈراپ کر دیتا ہوں. مینہا نے یہ سنا تو اس کا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا. کہ یہ مجھے اغوا تو نہیں کرنے لگے؟ اسے لفی میں سن رہا ہے. نہیں نہیں سر، میں چلی جاؤں گی، چھوکی. یہ کہہ کر وہ آگے بڑھنے لگی تو گاڑی اس کے قریب لایا. ضد مت کریں اور ڈرے بھی مت، میں آپ کو کچھ کہوں گا نہیں. مانا کہ میں آپ میں تھوڑا سا بچپن ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی نہ ہے کہ میں آپ سے بدلے لینے پر تل جاؤں. یہ موسم بہت خراب ہے اور اس خراب موسم میں آپ کا اکیلا جانا مناسب نہیں ہے. گاڑی میں آ جائیے، میں آپ کو کچھ بھی نہیں کہوں گا. بلاس نے اسے یقین دلایا تو وہ راضی ہو گئی اور اسے زوروں کا رونا آ رہا تھا. گاڑی میں بیٹھتے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. اے سی بند کر دیجیے، بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے. بلاس نے سن کر اے سی بند کر دیا، لیکن وہ ابھی تک نیلے ہونٹوں کے ساتھ کپکپا رہی تھی. بارش کے ٹھنڈے پانی نے اس کا یہ حشر کر دیا تھا. آپ کو تو اچھی خاصی ٹھنڈ لگی ہے، یہ کہہ کر اس نے فوراً سے اپنی جیکٹ اتاری اور اس کی طرف بڑھائی. یہ پہن لیجیے. مینا نے نفی میں سر ہلایا. نہیں سر، میں ٹھیک ہوں. بلاس نے گھور کر اسے دیکھا تو اس نے فوراً سے اس کے ہاتھ سے جیکٹ لے کر پہن لی اور گاڑی کے شیشے سے باہر کی طرف دیکھنے لگے. اسے ڈر بھی لگ رہا تھا اور وہ بلاج کی احسان مند بھی تھی. آپ ٹھیک ہے؟ اس سے پوچھا. جی. وہ حد درجہ گھبرائی تھی. اب گھبرا کیوں رہی ہے؟ نہیں تو میں تو ٹھیک ہوں. وہ بہت مشکل مسکرائی. گاڑی اس کے گھر کے پاس آ کر رکی. وہ دوڑ کر اندر چلی گئی. جیکٹ اسی کے پاس رہ گئی تھی. اندر آ کر اس نے کپڑے چینج کیے اور جیکٹ کو کھڑکی کے پاس لٹکا دیا. واؤ، یہ جیکٹ کہاں سے آئی؟ کیا تم نے خریدی ہے؟ ریما جو اس کے لیے چائے لے کر آئی تھی جیکٹ اٹھا کر دیکھنے لگی. یہ برانڈیڈ ہے، میری اتنی اوقات نہیں ہے. مینہا نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا تھا. تو پھر کس کی ہے؟ ریما نے تفتیشی آفیسر بنتے ہوئے پوچھا. سر بلاج کی ہے. یہ تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ ریما کمر کس پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس سے پوچھ رہی تھی. اف دماغ کی لسی بنا دی ہے تم نے. مال میں ملے تھے، بارش میں بھیگ گئی تھی تو انہوں نے اپنی جیکٹ دی، بس بات ختم. ریما نے مسکراتے اسے کوہنی ماری. واو، فل فلمی سین ہاں. دفع ہو جاؤ تم. وہ تنگ آ کر وہاں سے اٹھ گئے.
اور रीमा की हंसी ने दूर तक उसका पीछा किया। भैया, आप आ गए? मैंने आपको बहुत याद की। निम्रा ने दौड़ते हुए बलाज के गले लगते हुए कहा। बलाज ने शफकत से उसके सर पर हाथ रखा। मेरी गुड़िया कैसी है? मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट लाया, उसने 16 साल निम्रा से कहा। वही सुनकर गाड़ी की तरफ बढ़ गई और बलाज हवेली के अंदर अपनी माँ और दादी से मिलने के लिए आगे बढ़ गया। वो सब लोग रात का खाना खा चुके थे जब निम्रा दादू के कमरे में आए। दादू ने उसे इस वक्त देखा तो हैरान हुई। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। उसका चेहरा खिलखिला रहा था। हाँ बोलो बेटा। निम्रा का जोश देखकर उन्होंने फौरन से पूछा। दादू, बात यह कि आपके इकलौते पोते को बलाखिर कोई लड़की पसंद आएगी। ये सुनकर दादू का मुंह हैरत के मारे खुला का खुला रह गया। क्या कह रही हो लड़की? दादू की बात पर उसकी जेब से एक डिबिया निकाली और इसमें से एक लॉकेट उनकी तरफ बढ़ाया। ये मुझे उनकी गाड़ी में गिरा हुआ मिला। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि मैंने उठा लिया है। पता चले तो शायद गुस्सा हो जाए। लेकिन दादू की नजर निम्रा पर नहीं थी बल्कि उस लॉकेट पर अटक गई थी जो उसके हाथ में झूल रहा था। दादू ने निम्रा के हाथ से लॉकेट ले लिया। ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता दादू? भाई भी आखिर इंसान है ना, उनको भी तो दिल चाहता है। दादू ने अपनी छड़ी उसके सर पर दे मारी। भाई की हमायती जाकर सो जा। अच्छा किया तूने मुझे बताया। अब मैं तेरे भाई से सुबह बात करूंगी। उन्होंने मुस्कुराकर उसे कमरे में भगाया था। अगले दिन वो बलाज के कमरे में पहुंच गए। अरे दादू, मुझे याद कर लिया होता। आप क्यों सहमत किया आपने? वो एहतरामन उनके बेड पर बैठ गया। ये किसका है? दादू ने बगैर लगी लिपटी के उससे पूछा था। वो एकदम से हैरान हो गया। पता नहीं दादू, मुझे नहीं मालूम। ये आपको कहाँ से मिला? उसने वो लॉकेट दादू के हाथ पर रखा और गौर से देखा और लालमी का इजहार किया। तो दादू हंसने लगी। तुम्हें नहीं मालूम? तुम्हारी गाड़ी से निम्रा को मिला, उसने मुझे दिया। कह रही थी कि लगता है भाई किसी लड़की को पसंद करने लगे। तभी उसका लॉकेट भाई की गाड़ी में मौजूद था। दादू ने तफसील बताई तो उसका माथा झटका। उस दिन मिन्हा उसकी गाड़ी में बैठी थी और इसके बाद वो अगले ही दिन हवेली के लिए रवाना हो गया था। बताओ तो क्या नाम है उसका? अगर मुनासिब लगा तो तुम्हारी बात चलाऊंगी। दादू ने मुस्कुराहट छुपाकर उससे पूछा। तो उसने नफी में सलाह। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं किसी और को कैसे पसंद कर सकता? मैं तो अपनी बिछड़ी मंगेतर की तलाश में हूं ना। दादू ने आगे बढ़कर उसका माथा छुआ। मैं तुम्हें एक राज की बात बता। इस लॉकेट को गौर से देखो। ये हमारा खानदानी लॉकेट है। ये मैंने निम्रा, मरजान और अदीला की पैदाइश के वक्त बनाया था। और तुम्हें मालूम है एक और भी बनाया था तो मैंने साइमा के हवाले कर दिया था कि वो अपनी बेटी के गले में डालते। वलाश ने समझने की कोशिश की लेकिन वो समझ नहीं सका। क्या मतलब दादू? मैं समझा नहीं। सीधी सी बात है, तुमने अपनी खोई हुई मंगेतर को ढूंढ निकाला है। ये साइमा की बेटी का लॉकेट होगा क्योंकि ऐसा लॉकेट सबके गले में है। मैं भी निम्रा को बुलाती हूँ। तुम देखो, उसने भी ये लॉकेट पहना हुआ है। ये लॉकेट मैंने ही अपनी तमाम पोतियों के लिए बनवाया था। और फिर साइमा तो अपनी बेटी को लेकर दूर चली गई और कभी हमसे मिलने दोबारा ना आई। मुझे 100% यकीन है कि ये उसी का लॉकेट होगा। बलाज हंस पड़ा। दादू, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? भला इस जैसे लॉकेट की और बहुत से डिजाइन होंगे ना। जरूरी थोड़ी है जो आपने बनवाया वही हो। दादू हंस पड़ी। नहीं मेरी जान, ये लॉकेट का डिजाइन हमारे खानदान के सनान ने बनाया था और इसके अलावा और कोई बना ही नहीं सकता क्योंकि उसका इंतकाल हो गया था बहुत पहले ही, कोई 10 बरस कबल। बलाज ने उनकी बात गौर से सुनी और दिल से अब धड़क रहा था उसका। मिन्हा, क्या मिन्हा है वो लड़की? वो सोच में पड़ गया। दादू ने इसे सोच में पड़ता देखकर फिर से पूछा। तुम्हारे रब ने तुम्हें बचपन की मांग के मुझसे मिलवाया है। अब तुम हमें कब मिलवाओगे? दादू की बात सुनकर बलाज जैसी गहरी सोच से जगा। वो उसको कभी भूल नहीं सका था। उसे कैसे भूल सकता था? उसकी यादों में थी। वो उसके लिए तड़पता था और अब अगर उसे वो लड़की मिला हुई तो इससे ज्यादा उसे कुछ भी नहीं सोच पाया था। मैं देखना
دیکھتا ہوں، اس نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا۔ تو دادا اس کے پاس تھوڑی دیر اور بیٹھی، پھر واپس لوٹ گئی۔ اس کے پاس مینا کا کانٹیکٹ نمبر ہی نہیں تھا۔ اس نے فون سے سر فرحان کو کال ملائی جو یونیورسٹی اسٹوڈنٹ کی ڈاکومنٹس رکھتے تھے۔ سر، مجھے آپ سے ایک ضروری بات پوچھنی ہے۔ جی سر، مجھے ایک اسٹوڈنٹ کی متعلق معلومات نکلوانی ہے۔ حال میں وہ یونیورسٹی سے فارغ ہوئی ہے، مس مینا نام ہے ان کا۔ مجھے ان کا فادر کا نام معلوم کرنا ہے۔ 1 منٹ سر۔ وہ کمرے سے ادھر سے ادھر ٹہلنے لگا۔ اس کا دوبارہ ہونٹ خشک ہونے لگے اور اس کے موبائل پر دوبارہ فون آیا۔ جی سر، مینا عباس ملک نام ہے ان کا۔ وہ جہاں تھا وہی کھڑا رہ گیا، اور وہ یتیم ہے، یعنی اس کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ وہ وہی صوفے پر بیٹھتا ہے۔ دادو، آپ کا شک بالکل درست نکلا، مینا ہی ہے وہ۔ ہلکی ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا لاکٹ دیکھا اور اپنی جیب میں ڈالا۔ تو میڈم اپنی زندگی میں اپنی زبان اور اپنے کارناموں کی جوہر دکھائے گی، وہ بھی میرے ساتھ۔ وہ ہنس پڑا اور اسے دادو کو یہ خبر بھی تو سنانا تھی۔ دادو، آپ کا شک صحیح نکلا اور وہ مینا ہی ہے، عباس چچا کی بیٹی۔ تو پھر دیر کس بات کی ہے، کل ہی چلتے ہیں اس کے گھر پہ۔ اور یوں ولاج اپنی امی اور دادو کے ہمراہ مینا کے گھر پہنچ گیا۔ بیل کی آواز پر سائمہ خاتون حیران ہو۔ مینا کی طبیعت خراب تھی، وہ سو رہی تھی۔ انہوں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے اپنی ساس کو دیکھ کر چند لمحے وہی ٹھہر گئے۔ کیسی ہو سائمہ؟ یہ سنتے ہی وہ پوٹ پوٹ کر رو پڑی۔ شور کے بغیر کیسی ہو سکتے ہو؟ جہاں دادو کی آنکھوں میں آنسو ہے وہاں بلاج بھی اداس ہونے لگا۔ اندر نہیں بلاؤ گی؟ دادو نے سائمہ خاتون سے کہا تو انہوں نے جگہ چھوڑ دی اور وہ دونوں اندر داخل ہوئے۔ کافی دیر تک اسی طرح جذباتی گفتگو ہوتی رہی۔ پھر جب سائمہ کو پتہ چلا کہ ان کے شوہر اس دنیا میں نہیں رہے تو ان کے رونے نے بلاج اور دادی کو بھی رونے پر مجبور کر دیا۔ آواز سن کر وہ باہر آئے، اسے لگا وہ واپس اویس اور ریما ہے، اور اپنی آنکھوں کو مسلتی بلاج کے برابر میں آ کر بیٹھ گئی۔ دادو نے اپنی پوتی کو دیکھا لیکن بلاج نے انہیں روک دیا۔ دادو اسے سرپرائز دیتے ہیں لیکن وہ خود سرپرائز ہو گئے جب مینا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا، ریما کیوں رو رہی ہو؟ تمہاری آواز مردانہ کیوں ہو گئی ہے؟ یہ گہری نیند میں تھی کہ اس کی آنکھیں کھلنے سے انکاری تھی اور وہ جمائی لے رہی تھی۔ جمائی لینے کے بعد جب اس نے ان آنکھوں کو کھولنے کے قابل کیا تو جہاں سائمہ خاتون شرمندہ تھی وہیں مینا کا منہ حیرت کے مارے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ سر آپ؟ وہ فوراً سے الٹے قدموں دوڑی تھی اور اپنے کمرے میں آ کر بند ہو گئی۔ پیچھے دادو اور بلاج کے کہکے نے اس کا استقبال کیا۔ جب تک وہ وہاں پر بیٹھے رہے وہ دوبارہ باہر نہ آئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ بار بار ایک ہی بات سوچ رہی تھی کہ بلا سر اپنی دادوں کے ساتھ یہاں کیوں آئے ہیں؟ تھوڑی دیر بعد جب اسے اطمینان ہوا کہ وہ لوگ چلے گئے تو پھر وہ باہر آئی جہاں ریما بیٹھی اس کی امی سے گپے لگا رہے تھے۔ کیوں بی کی بلی اندر کیوں بھاگ گئی؟ تم تو بہت دبنگ بنتی تھی نا، اور یہ تو ویسے بھی یونیورسٹی نہیں تھی۔ ریما نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا تو اس نے اسے گھور کر دیکھا۔ تم اپنی زبان بند رکھو اور اپنی شادی کی تیاری کرو، اب ایس بھائی بھی تیار ہے، دفعہ ہو یہاں سے، تو ہمارے ذہن اور دل کو سکون ملے۔ ریما نے ہنستے ہوئے اسے دیکھا۔ دفعہ ہونے کی تیاری تم بھی کر لو کیونکہ تم بھی یہاں سے رخصت ہو رہی ہو۔ سر نے تمہارا رشتہ بھیجا۔ یہ سننا تھا کہ ملحت تھک سے رہ گئے۔ اس نے ساکت نگاہوں سے پہلے ریما اور پھر اپنی ماں کو دیکھا۔ وہ ایک دم سے کھڑی ہو گئی اور اسے نفی میں سہلا ہے۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ جیسے ہٹلر انسان کے ساتھ میں کیسے ساری زندگی گزاروں گی؟ شادی کے بعد بھی مجھے پڑھائیں گے، اپنی پروفیسری جاڑیں گے؟ نہیں، میری طرف سے صاف انکار ہے، آپ منع کر دیجیے۔ ریما نے حیرت سے سائمہ پھپھو کو دیکھا۔ ملحت دوڑ کر اپنے کمرے میں گئی اور رونے لگی۔ میری بھی کوئی زندگی ہے، میری خواہشات ہیں، کیا میری زندگی میں ایک پروفیسر ہی رہ گئے جس سے اپنا ماتھا پیٹتی ہوا؟ شام تک اس نے کئی بار اپنی ماں کو یہ کہا کہ یہ شادی نہیں کرے گی، اور اگر کسی نے اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تو اپنی جان دے دے گی۔ سائمہ خاتون کے لیے اب یہ ایک نیا امتحان تھا۔ منہا، تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ سر اتنے اچھے ہیں
اور تمہیں تو اپنی جیکٹ تک دی تھی انہوں نے اپنی، تم نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، پھر بھی تم۔ ریما کے کہنے پر اس کا موقف نہ بدلا اور اس نے صاف انکار کر دیا کہ میں سر بلاد سے شادی نہیں کروں گا۔ اس روز رات کو سائمہ خاتون اپنے جاننے والے کے گھر شادی پر گئی ہوئی تھی۔ جب کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی، اس سے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا تو سامنے بلاز کھڑا سینے پر بازو لپیٹے اسے دیکھ رہا تھا۔ سر، آپ یہاں؟ وہ اپنی جگہ پر ساکت ہو گئے۔ ہاں میں۔ بلاز نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے ایک جھٹکے سے کھینچ کر خود کے نزدیک کیا۔ اس سے پہلے کہ منہا چیختی اس کے منہ پر ہاتھ رکھ گئے۔ منہا کی آنکھیں حیرت سے پھیل سی گئی۔ کیوں انکار کر رہی ہو اس رشتے سے؟ منہا نے سن کر زور سے اس کے ہاتھ میں چٹکی کاٹی تو وہ درد سے بلبلا اٹھا۔ میری مرضی، میری زندگی ہے نا، میں جو چاہے فیصلہ کروں، مجھے نہیں کرنی آپ سے شادی۔ وہ غصے سے دہاڑی تھی۔ بلاز چند قدم آگے آیا تو منہا دیوار سے جا لگی اور بری طرح کانپنے لگی۔ بلاز ہنس رہا تھا۔ تو محترمہ یہ آپ کا آخری فیصلہ ہے؟ اس نے اپنا ہاتھ دیوار سے ہٹا دیا تو منہا نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر گہرے گہرے سانس لیے۔ جی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ پھر ٹھیک ہے، ہم دونوں کا ساتھ شاید یہی تک کا تھا اور اب ہم دونوں کبھی نہیں ملیں گے۔ بلاز کے اس جملے نے نہ جانے کیوں منہا کے دل میں چھید کر دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جلبلانے لگے، لیکن وہ رکا نہیں، وہ وہیں سے واپس لوٹ گیا۔ اس نے فوراً سے دوڑ کر دروازہ بند کیا اور بخار میں وہ مبتلا ہو گئی اور بیمار پڑ گئی۔ ارے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ پہلے بلاز کے رشتے سے انکار کر رہی تھی، اب جب سے یہ سنا کہ اس کی شادی ہونے والی ہے، اس نے اپنا کارڈ بھیجا تو تم ایسا بیہیو کر رہی ہو جیسے لیلا مجنون کو کسی نے الگ کر دیا ہو۔ منہا نے خون خوار نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تم اپنی اور اویس کی فکر کرو، میری اور بلاز کی نہیں۔ ریما نے برے برے منہ بناتے ہوئے مہندی والی کو اپنی مہندی پر فوکس رکھنے کو کہا تھا، اور یوں ریما کی بارات والے دن انتہائی اداس سی تیار ہو، بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس نے پنک کلر کا فراک پہنا ہوا تھا جس پر سنہری رنگ سے کام ہوا تھا، اور اس پر سنہری دوپٹہ اس کے حسین حسن پر چار چاند لگا رہا تھا۔ اس کے چہرے کی سوگواریت نے اس کے حسن میں مزید اضافہ کیا۔ یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اتنی دور کیوں شادی ہو رہی ہے؟ اویس بھائی کا گھر تو ادھر ہے نا؟ وہ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے تھک گئی تو اپنی ماں سے سوال جواب ریما کی طرف سے ہے۔ الو کی پٹی، اویس اور بلاز بھائی دوست ہیں، یہ بات مجھے آج پتہ چلی ہے۔ اویس نے بلاز کے فارم ہاؤس میں یہ نکاح کی تقریب رکھی ہے۔ ریما نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو وہ دھک سے رہ گئی۔ یعنی وہاں بلاز بھی ہوں گے؟ یہ سن کر نہ جانے کیوں اس کے دل کو ایک راحت سی محسوس ہوئی۔ بلاز ہی ہوگا نا یار، اپنی شادی پر اویس اور بلاز کی شادی ساتھ ہو رہی ہے، پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہتی ہو۔ کارڈ پڑا بھی تھا یا نہیں؟ ریما نے جیسے اس کے دل کے کئی ٹکڑے کر ڈالے اور اس نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا، جو اب ایک بار پھر سے اپنے میک اپ کی فکر میں لگ چکی تھی۔ 2 گھنٹے کے سفر کے بعد گاڑی بلاز کے فارم ہاؤس کے پاس رکی تو وہ دھڑکتے ہوئے دل سے گاڑی سے اتر کر باہر نکل آئی۔ اس کی والدہ نے اسے سر سے دوپٹہ لینے کی اجازت دی اور ہدایت دی، اور اس بار وہ ان سے بالکل بھی نہ لڑی اور اپنے اداس دل کو اندر گھسیٹ کر لے جانے لگی، جو ایک ایک قدم اٹھانے سے انکاری تھا۔ اس کا ایک ایک قدم من بھاری ہو رہا تھا کہ مجھے کیا ہو رہا ہے، مجھے کیوں چین نہیں پڑ رہا؟ اگر بلاز کی شادی تو بھلے ہوتی رہے، میری آنکھوں سے آنسو کیوں بہ رہے ہیں؟ اس نے ریسٹ روم میں لگے آئینے میں خود کو دیکھا تو حیران رہ گئی، اس کی آنکھوں سے باقاعدہ آنسو گر رہے تھے۔ نکاح کا شور مچا تو وہ اسٹیج پر آئی۔ بلاز دلہار بنا اسے گھور گھور کر دیکھنے لگا۔ میں مصروف تھا، بدتمیز کہیں کا، آج بھی مجھے گھور رہا ہے، اپنی دلہن کو گھورے نا۔ تب سے اسے احساس ہوا کہ بلاز کی دلہن تو وہاں تھی ہی نہیں۔ بلاز کی دلہن کہاں ہے؟ اس نے ریما کے کان میں سرگوشی کی۔ تبھی وہ دادو آگے ہی الو نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر بلاز کے برابر میں بٹھا دیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے امی؟ اس نے حیرت زدہ نگاہوں سے اپنی ماں سے پوچھا۔ وہ ایک دم سے روحان سی ہو گئی۔ بلاز کی دلہن تم ہی ہو،
रीमा और अवैस ने बुलंद आवाज में कहा तो उसके 14 तब रोशन हो गए। वहां और मेहमानों की मौजूदगी के ख्याल से वो चुप रही। आपको क्या लगा कजन और बिछड़ी हुई मंगेतर साहिबा में आप? वैसे साहिबा आपको मैं पीछे इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? बलास की भारी गंभीर आवाज उसके कानों में गूंजी तो उसके दिल के तार बज उठे और उसने अपना सर झुका लिया। इट्स ओके, प्रैंक। उसके तमाम कजन इकट्ठे होकर बलाखिर बुलंद आवाज में एक साथ कहने लगे। तो वो जैसे होश में आई। क्या ये एक प्रैंक था? और मुझे लगा मुझे पता ही न चला। उसने अपनी धीमी आवाज में कहा तो बलास हंस पड़ा। और फिर बलास मलिक ने अपनी कजन मिन्हा अब्बास मलिक, जो किसके बिछड़े हुए मंगेतर की मंगेतर थी, जब उसे अपनी यूनिवर्सिटी के जरिए दोबारा मिल गई, आज उसे अपनी दुल्हन बनाकर अपने कमरे में लेकर जा रहा था। अब तो आपको कोई इतराज नहीं है ना? वैसे आपके चेहरे से लग रहा है कि आपको मेरी किसी और से शादी पर एतराज नहीं था, खुद से शादी पर था। मिनहा की बारी पलकें हो रही थी। उसने अपनी बारी पलकों का झालर गिराया तो बलात उसके इस तरह कंफ्यूज होने पर हंस पड़ा। वो फार्म हाउस की एक इंतहाई खूबसूरत से कमरे में पहुंचा दी गई थी, जहाँ फूल जा बजा बिखरे हुए थे। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तन्हाई में बलात से मिलने का सोच सोचकर उसका दिल कुचलकर जैसे हलक में आने लगा। तभी कमरे का दरवाजा खुला। कदमों की बारी चाप सुनकर वो अपने आप में सिमट गई। उसे बेड पर किसी के बैठने का अंदाजा हुआ। उसने निगाहें उठाकर देखा तो बलाच पुरशोक निगाहों से उसे घूर रहा था। अब आप इस तरह घूरेंगे मुझे तो कैसे चलेगा? मिना ने बात में पहल की तो बलाच ने उसका घूंघट उलट दिया। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही है, लेकिन बिल्कुल खामोश होती है ना तब। उसने आंखें सुकेड़ कर बलाच को देखा और उसके कंधे पर एक मुक्का मारा। हद है, गुस्ताख लड़की, शर्म नहीं आती अपने शौहर और प्रोफेसर पर हाथ उठाते हुए? वो मसनूई खपकी से कहने लगा तो मीना ने अपने मुंह पर हाथ रखकर हंस पड़ी। तभी बलाच ने अपने हाथों के प्याले में उसका चेहरा भरा और अपने दहकते लब उसके माथे पर रख दिए। पता ही नहीं चला कब चुलबुली और शरारती सी मिला मुझे अपनी जिंदगी में जरूरी महसूस होने लगी। तुमसे मोहब्बत इस वक्त हुई जब तुम गाड़ी के शीशे में लिपस्टिक से अपना नाम लिख चुकी थी। मुझे क्या पता था कि ये कुदरत की तरफ से इशारा है कि मेरी बिछड़ी हुई मंगेतर मेरी मलकियत पर अपनी मलकियत जार रही है। बलाज की बात पर मिन्हा का कहका बुलंद हुआ और मुझे आपसे मोहब्बत उस वक्त हुई जब मेरा हाथ जल गया था और आपने मेरा हाथ थाम कर उस पर फूंक मारकर मेरा दर्द दूर करने की कोशिश की थी। मिन्हा की जुबान भी अब कैंची की तरह चलने लगी तो बलाज ने उससे हंसते हुए देखा और अपनी बाहें फैलाई तो मिन्हा पहले तो झिझकी, लेकिन फिर बलाज के आगे बढ़ने पर उसके सीने से सर टिकाकर अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने लगी। दादू ने बर वक्त उसे पहचान लिया था और अगर ना पहचानती तो शायद वो सारी जिंदगी न मिल पाते, क्योंकि उन दोनों के दिल में पनपती हुई मोहब्बत से ये दोनों ही अनजान थे। फिर दादू ने अपनी पोती को पहचान कर बलाज को उम्र भर के रोग से बचा लिया था और मिन्हा भी अगर वक्त पर अपने दिल की आवाज ना सुनती और बलाज के लिए हामी निकाह के लिए ना बढ़ती तो ये मोहब्बत अधूरी रह जाती। लेकिन जो मोहब्बत दोनों के दिलों में पनप रही थी वो कभी अधूरी नहीं रह सकती। मिन्हा और बलाज एक दूसरे की जात में मगन एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले माजी की बातों में मसरूफ थे और उनका हाल बहुत रोशन और खूबसूरत था। खुशियां खुशियां उनकी मुंतजिर थी और वो दोनों अपनी झोली फैलाए खुशियों को अपने दामन में समेटने के लिए बेकरार थे।